بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیم اب تیری گود میں آ گئے، اے حلیم اب تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگے، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگے، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا،
کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ ضیا پا گیا، جس نے رخ پر ملی وہ ضیا پا گیا، عرض طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، عرض طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ تو سوال کرنے والا اگر آسمان کے تاروں کی تعداد پوچھے تو سرکار وہ بھی جواب دیتے ہیں، اور روئے زمین پہ سب سے زیادہ کسی کی نیکیاں پوچھے تو سرکار وہ بھی جواب دیتے ہیں، اور مانگنے والے اگر چاند کے 2 ٹکڑے مانگے تو سرکار وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ اس بات میں کمی کوئی نہیں ہے، تو محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ
سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ سکے زندگی وفا نہ کرے خاص زندگی وفا نہ کرے دوستان گرامی کا 1444 میں ہجری سال کی جشن میلاد کی ماہ ربیع الاول کی یہ پہلی باقاعدہ اور باضابطہ سبحان اللہ محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سید عالم نور مجسم شفیع محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے بالخصوص حاجی صاحب کی قیادت میں اس محفل پر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ آمین ویسے تو سال بھر سرکار کی محفل جو ہے وہ جاری ساری رہتی ہے، لیکن ربیع الاول شریف کا چاند جو طلوع ہوتا ہے وہ بالخصوص سرکار کے میلاد کے عنوان سے محفل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جس کا کھانا اس کا گانا۔ اس کا گانا ہمیں تو ساری عزتیں، ساری سعادتیں، ساری برکتیں، سارے کمال اللہ نے حضور ہی کی وجہ سے عطا کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ یہ جہان ہوتا۔ یہ سب کچھ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے عطا کیا۔ سب کے ساری عیدیں ملی ہیں تو اس سرکار کی آنے والی عید کے صدقے میں، ساری برکتیں اور سعادتیں ملی ہیں تو حضور کے آنے کے صدقے میں۔ سبحان اللہ اور حضور نبی پاک علیہ السلام آپ نے تو اپنی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میرے پروردگار میری امت مجھے ہبہ فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے، سبحان اللہ سبحان میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس گھڑی پہ بھی سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام لکھا کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے ضرور اللہ یادگاری امت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھو کلام تو پہلے روز بڑی بڑی شخصیتوں نے کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ گزرا ہے جریج نامی، اس نے اپنی پاک دامنی ثابت کروانے کے لیے عیسائیوں کے ہاں ایک پیدا ہونے والا جو ناجائز بچہ تھا اس سے گواہی دلوائی، اس سے کہا کہ تو بتا دے، تو کلام کر کہ میں بے گناہ ہوں۔ تو اللہ کے اس فقیر کی شان بیان کرنے میں اس ناجائز بچے نے کلام کیا تھا کہ جریج تو بے گناہ ہے۔ عمر کے جس حصے میں عام لوگ کلام نہیں کرتے، اللہ کے فقیر کی شان میں اللہ نے چاہا تو اس ناجائز پیدا ہونے والے بچے سے کلام کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ جب لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پہ کتاب نازل فرمائی ہے۔
تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ آنے والا بندہ کوئی معمولی مقام کا حامل نہیں ہے، رب کا رسول ہے، برگزیدہ شخصیت ہے۔ تو جو عمر کے جس حصے میں کلام کر رہا ہے، عام طور پہ بچے اس حصے میں بولتے نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام نہ کرتے تو حضرت مریم پہ تو انگلیاں اٹھتی رہتی، ان کا بولنا تو مجبوری تھا، لیکن سرکار کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ سرکار نے اگر رب کے حضور کوئی مانگا ہے نا تو اس امت کی بخشش کی دعا مانگا۔ اس آقا نے پہلے روز آ کے اپنی امت کو بھلایا نہیں ہے، بھولے نہیں ہے، جو قبر میں جانے کے بعد بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، معراج والی رات لامکانوں پہ جا رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور معراج سے واپس ہو رہے ہیں تو غاروں میں جا کے بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہر موقع پہ سرکار نے اس امت کو ہمیشہ یاد رکھا ہے، اور سرکار نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں ایک موقع پہ ایک صحابی نے عرض کی کہ سرکار آپ میری شفاعت فرمائیں، تو سرکار اسلام نے فرمایا تھا کل بروز قیامت مجھے تو پلے صراط پہ ڈھونڈ لینا، میں تیری شفاعت کروں۔ پھر سرکار نے فرمایا مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا، مقام میزان پہ ڈھونڈ لینا۔ 3 مقام سرکار نے بیان فرمائے اور تینوں بڑے مشکل مقام ہیں، تو جو پلے صراط پہ امت کو اکیلا نہ چھوڑیں اور رب وسلم کی دعائیں سرکار مانگے، مقام میزان پہ اگر امتی کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ کو کیوں تلاش کیا جائے؟ اس لیے کہ آج اگر جس آقا پہ درود پڑھتے ہو نا، کل سرکار اپنی جیب سے پرچیاں نکال کے تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ اور بڑا مشہور واقعہ علماء نے بیان کیا کہ ایک شخص کے حساب کتاب ہوا، مال تولے گئے، وزن کر دیا گیا، ایک حصے میں جناب نیکیاں رکھ دی گئیں، ایک میں برائیاں رکھ دی گئیں، اور نیکیاں تھوڑی ہیں، برائیاں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا ہے، نیکیوں والا اوپر چلا گیا، نیکیاں تھوڑی ہیں۔ فرشتوں نے اسے پکڑا کہ اس کو جہنم کا راستہ دکھائیں، جہنم کی طرف لے کے جائیں، یہ تو گناہگار ہے، اس کی بدیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ تو سرکار تشریف لائیں گے اور سرکار فرمائیں گے اور فرشتوں اس قدر حساب میری نگاہوں کے سامنے کرو، میرے سامنے کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرشتے دیکھیں گے اس مالک کی بارگاہ میں، مالک تیرا حکم پورا کر دیا ہے۔ وہ کہے گا میں نے اس یار کی مرضی میں تو قبلے بدل دیے، جیسے میرا یار کہتا ہے نا ویسے کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوبارہ رکھ دیں گے تو سرکار جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، سبحان اللہ، اور سرکار اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اللہ، اس پرچی کا وزن کیا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، وہ بھاری بدیاں اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ سبحان سرکار فرشتوں سے کہیں گے میرے غلام کو جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کا غلام ہے، جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے جب بڑی عزت اور اہتمام سے جنت کی طرف لے کے جانے لگے نا، تو بار بار پلٹ کے سرکار کی طرف دیکھتا ہے، اپنی طرف بھی دیکھتا ہے کہ جیبیں بیٹھا عملہ بلے، کچھ نہیں میرے کچھ نہیں میرے پر۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں والے پلڑے میں سرکار نے پرچی رکھی ہے، پلڑا بھاری ہو گیا، جاتے جاتے کہتا ہے جے میں بیٹھا
فرشتوں نے تیرا نام لے کے تیرے باپی کا نام لے کے میری بارگاہ میں پیش کر دیا. میں نے سوال کے رکھا تھا یہ تیرا بڑا درود تھا جو تجھے کل بھی کام آیا ہے آج بھی کام آ گیا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا سرکار کو کسی گھڑی امتی کو بھولتے نہیں. اللہ ان مشکل گھڑیوں میں بھی ساتھ نبھانے آتے. مشکلیں اگر آسان ہوتی ہیں نا تو اسی بارگاہ کے سبب سے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی مشکل بھی اللہ نے آسان فرمائی تو اسی نام کی برکت. اسی نام کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا جناب کے اس درخت کے قریب نہیں جانا. فلا تقربا هذه الشجرة. انسانوں کا بابا آدم جناب ہاتھ لگا بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سمیت اتار دیا زمین پہ کہ اب یہی تمہاری ساری نسل کے لیے جائے قرار ہے. ادھر ہی تم نے زندگی بسر کرنی ہے ساری اولاد سمیت. تو 3.5 صدیاں آدم رب کے حضور آنسو بہاتے رہے روتے رہے. آخر جناب آدم نے رب کے حضور عرض کی مالک جب تو نے میرے اندر روح پھونکی میں نے نظریں اٹھائیں تو تیرے عرش کے پایوں پہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام محمد لکھا تھا. سبحان اللہ. اس نام والے کی برکت سے مجھے معاف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ اس نام کی برکت سے مجھے معاف فرما دے. تو اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیسے علم ہوا تو کیسے جانتا ہے؟ تو آپ نے کہا جب میں نے روح پھونکنے کے بعد نظریں اٹھائی تھی تو تیرے نام کے ساتھ ایک نام نظر آیا. میں سمجھ گیا جو آدم سے پہلے جس کا ذکر موجود ہے وہ بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. یا رب انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نام کی برکت سے جناب آدم کی اس اجتہادی خطا کو پروردگار نے معاف فرما دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو جناب آدم نے پھر وہ راستہ وہ دروازہ بتا دیا نا کہ میرے بچوں اگر کسی مشکل میں گر جاؤ پھنس جاؤ نا تو جس نام کا حوالہ میں نے دیا ہے تم بھی وہ حوالہ پیش کرو. ماہ ربیع الاول شریف 1444 ہجری. آج پہلا دن پہلی رات ہے. برکتوں سعادتوں کے جلوہ میں ہم سارے لوگ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کا ذکر کرنے یہاں پر حاضر ہیں. یہ بڑی برکت کی بات ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بے شک بے بس شک. یہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نصیب کی بات ہے نصیب کی بات ہے اور ہمارے مقدر کے عروج کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اور یہ سعادتیں عطا کی ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا, حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشیوں کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ہم پر ہونے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے. سبحان اللہ. اگر میں یہ کہوں تو مناسب ہوگا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو ہم جانوروں کی طرح اس طرح کے حضور کی آمد سے پہلے کسان منڈیوں میں جانوروں کی طرح بکا کرتے تھے. ہم بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے. حضور تشریف فرما نہ ہوتے تو عورتیں بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھی. نسل انسانی کو بقا حاصل نہ ہوتی. حضور تشریف نہ لاتے تو یتیموں کے سروں پر دستے شفقت کون رکھتا. حضور تشریف فرما نہ ہوتے تو غریبوں کا آسرا کون بنتا. حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نہ ہوتے تو دنیا کی رنگینیاں کہاں ہوتی. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص, ہر وہ ذی روح, ہر وہ جاندار جو حضور علیہ السلام کی آمد کو اپنے لیے باعث نعمت سمجھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ ماحول, یہ جہان کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی. آخری جملہ عرض کرتا ہوں, عورتیں زندہ درگور ہوتی رہتی. عورتوں پر لازم ہے, گھروں میں عورتوں پر لازم ہے کہ وہ حضور کی آمد پر خوشیاں منائیں. اگر حضور نہ ہوتے
تو بچیاں زندہ درگور ہوتی. ہم مردوں پر لازم ہے حضور کی آمد پر خوشیاں منائیں کہ حضور نہ ہوتے تو ہم غلام در غلام ہم زنجیروں میں جکڑے ہوتے. خواتین بیٹی ہے اگر تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک بیٹی کے طور پہ حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرے. کہ عرب کے معاشرے میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت بیٹیوں کی محبت کا درس دیا جب لوگ اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. میرے رسول نے اس وقت یہ اعلان فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب لوگ زندہ درگور کر رہے تھے اس لیے بچیوں پر لازم ہے کہ وہ حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کریں. میں اس حوالے سے آگے بالکل دیکھتے جائیں ہر طبقہ فکر پر لازم ہے، ہر طبقہ فکر پر لازم ہے کہ حضور کی آمد پر سب خوشیوں کا اظہار کریں. کیونکہ وقت بہت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ یہ گفتگو کسی اور موقع پہ عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سید خلد و ارض و سما پر درود، ہر ادائے شہ انبیاء پر درود، میرے آقا کے دست عطا پر درود. نیچے آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچے آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بنی موریاد خلافت کا گل، حافظ حرمت دین ختم الرسل، دین و دنیا میں محبوب مولائے، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانیت نین ہجرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسمان صبر و تسلیم ایثار کا، اصل دین محمد کا رمز آشنا، سرگروئے شہیدان راہ وفا، اس شہید بلا شہ گلگوں کا باپ، اس شہید بلا شہ گلگوں کا باپ، کسے دشت غربت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
بشر در حق سوئے غریباں یک نظر دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجیے سلام ان پر یا نبی
دے۔ علامہ مفتی محمد سعید صاحب نقشبندی مجدی، آپ آگے درخواست کرنا کہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مناظر اہل سنت ہیں، رئیس المناطقہ ہیں، اور علم جن پہ ناز کرتا ہے وہ شخصیت کے بیٹے ہیں، تو یہ دعا فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کے لیے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وصلت ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا الہ العالمین، آج کی یہ جو محفل پاک بسلسلہ استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ اس کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان ہوا، اور آخر میں قیامی درد و سلام ہوا، اور انہوں نے اپنی محبت کے ساتھ لنگر کا اہتمام کیا۔ دور و نزدیک سے چل کے مہمان آئے، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سب کا ثواب تیرے پاک نبی کی بارگاہ میں توفتاً ہدیتاً عقیدتاً محبتاً پیش کر کے اللہ قبول فرما۔ حضور کے توسط سے یا اللہ یہ ثواب تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کاملین بالخصوص اس کھلبٹ پوری یہ جو بستی ہے 4 سیکٹروں پہ مشتمل ہے، اس گاؤں کے جتنے مرد و زن چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کو اس ثواب میں برابر کا شریک فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، مرد و زن بچے چھوٹے بڑے بزرگ بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے محترم جناب حاجی شکیل صاحب کے گھر میں صبح قیامت کا خیر و برکت نزول فرما۔ جتنے بھی حضرات میلاد مصطفیٰ کی محفل گھر میں مناتے ہیں، سجاتے ہیں گھروں کو، یا اللہ سب کے گھروں کو صبح قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ آنے والے زوال مصیبت سے، پریشانیوں سے، مقدمات سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ آنے والی برکت اور کمال سے مستفید اور مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہماری اس کلبٹ کی سرزمین کے اوپر جو مرکز ہے حضرت علامہ مولانا محمد بخش آزادی صاحب کا جامعہ کنز الایمان، یا اللہ اس کو صبح قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ یا اللہ حضرت صاحب کو تا دیر بڑی لمبی اور عمر خضر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، صحت و سلامتی والی برکت والی زندگی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قاضی صاحب کے کان میں جن جن حضرات نے جو دعا کے لیے کہا، بیماروں کے لیے کہا، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جو مرحومین ہیں اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ ہمیں بھی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہماری دنیا میں رہنا کسی نے نہیں ہے، یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو رسول اللہ کے صدقے کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔